غزوہ خیبر کا ذکر عرب کے شمال مغرب میں ایک جگہ ہے جہاں پر یہودی بہت کثرت سے آباد تھے۔ سن 7 ہجری کے اندر مرحب نامی شخص جو ان کا سردار تھا اور مسلمانوں کی طرف سے جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی قیادت کو سنبھالا۔ ایک پس منظر تھا اس غزوہ خیبر کا، مسلسل مسلمانوں کو نقصان دے رہے تھے۔ خیبر میں ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دشمن کی یہ مدد نہیں کریں گے۔ اسی طرح بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ان پر حملہ کیا۔ زیادہ راجح قول 1600 والا ہے کہ 1600 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جیسے قلعہ قاموس، یہ اس میں سارے بند ہو گئے۔ اس پورے غزوے کے اندر 14 یا 15 کے قریب مسلمان یا 18 شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے غزوہ خیبر کا ذکر کیا جائے گا۔ خیبر مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر عرب کے شمال مغرب میں ایک جگہ ہے جہاں پر یہودی بہت کثرت سے آباد تھے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ وہ پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو خندق کے بعد یعنی احزاب کے بعد یہ غزوہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری کے اندر۔ جس میں ان کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے مرحب نامی شخص جو ان کا سردار تھا وہ قائد تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمانڈ سنبھالی اور اس کی قیادت کو سنبھالا۔ اب یہ مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک پس منظر تھا اس غزوہ خیبر کا۔ پس منظر سے مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں پیش آیا۔ چونکہ وہ سازشیں کر رہے تھے، مسلسل مسلمانوں کو نقصان دے رہے تھے، معاہدات کو توڑ رہے تھے، ایگریمنٹس کے خلاف کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا اور ان کی سازشوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے غزوہ احد اور بدر اور احزاب وغیرہ میں یہ کھلے عام یا چھپ کر نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی مدد کر چکے تھے، حالانکہ ان کے معاہدے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے دشمن کی یہ مدد نہیں کریں گے۔ اسی طرح بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اسی خیبر کے یہودیوں نے ان کو پناہ دی۔ بنو غطفان کے لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی، تو ان خیبر کے یہودیوں نے ان کو پناہ دی اپنے قلعوں میں۔ خیبر میں ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے، کالونی ٹائپ، جیسے ایک کالونی ہوتی ہے اس کے اندر ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ رہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ان پر حملہ کیا تاکہ یہ سازشیں ان کی بند ہو جائے اور اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اسی غرض سے نبی علیہ السلام محرم 7 ہجری کے اندر خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، اور 1600 یا ایک قول کے مطابق 1500 یا ایک قول کے مطابق 1400 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے۔ زیادہ راجح قول 1600 والا ہے کہ 1600 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے 5 قلعوں کو وہاں پر فتح کیا۔ کچھ بڑے قلعے تھے، جیسے قلعہ قاموس، ایک بڑا مضبوط اور وسیع قلعہ تھا، یہ اس میں سارے بند ہو گئے۔
اور ایسے ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے قلعے، اندرونی طور پر راستے بنائے ہوئے تھے، تو بچوں اور عورتوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا گیا اور کھانے پینے کا سامان انہوں نے ایک جگہ جمع کر لیا اور اپنے دروازوں کو، قلعوں کے بڑے بڑے مضبوط دروازوں کو بند کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا محاصرہ کیا اور وہاں بیٹھے رہے کہ ہم نے ان کو فتح کرنا ہے۔ اب وہ باہر نہیں نکلتے تھے، بڑے بڑے قلعے، تو اس طرح جو ہے کچھ جھڑپیں ہوتی، کچھ تیر انداز تیر پھینکتے، مسلمان وہاں رہے۔ اس پورے غزوے کے اندر 14 یا 15 کے قریب مسلمان یا 18 شہید ہوئے ٹوٹل، اور کچھ زخمی ہوئے، لیکن بہرحال وہ مجبور ہوئے قلعے سے باہر نکلنے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حملے کیے، کافی حملے کیے جو کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، مختلف صحابہ کو مختلف دنوں میں دستے اور لشکر دے کر بھیجا جاتا کہ جائے ان کو فتح کریں کسی طریقے سے۔ بعض دفعہ اکثر ایسا ہوتا کہ ناکامی ہوتی، لیکن وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو میں ایک ایسے صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ اللہ فتح فرما دے گا۔ سارے صحابہ اسی انتظار میں تھے کہ وہ قلعہ میرے ہاتھ پر فتح ہو، وہ میں خوش نصیب ہوں کہ جس کو جھنڈا ملے۔ تو صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو اپنے خیمے میں ہیں اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ نے بلوایا اور آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، جس کی وجہ سے آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور فرمایا آخر دم تک آنکھوں کی بینائی اور روشنی تیز ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے۔ آپ نے جھنڈا ان کو عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ اس کو فتح فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یرغار کی اور حملہ کیا، اور مرحب کا بھائی یاسر نامی، یہ بڑے بڑے پہلوان سمجھے جاتے تھے، بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ تھے، وہ قتل ہوا۔ تو مرحب جو ہے وہ بھی میدان میں اترا، بالآخر وہ بھی قتل ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا، اور اس کے دروازے کو، جو 20 لوگ جس دروازے کو کھولا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے دروازے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے اس کو اکھاڑا اور اس کو الگ کر دیا۔ اس طرح جو ہے وہ گھوڑے اور گھوڑ سوار اور پیدل سب اس قلعے میں داخل ہوئے، اور اس طرح اس قلعے کو فتح کیا گیا۔ تو نتیجہ اس جنگ کا یہ نکلا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بعد میں ان یہودیوں نے صلح کی پیشکش کی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے ہماری غلطیوں کو، اور ہمارے ساتھ صلح کر لی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صلح کی پیشکش کو قبول فرمایا، اور ان کو دوبارہ ان کی خواہش کے مطابق خیبر کے اندر ہی آباد فرما دیا، اس شرط پر کہ تم لوگ یہاں کی آمدنی کا جو ہاف حصہ ہے، وہ نصف حصہ ہے، وہ مسلمانوں کو بطور جزیہ کے بیت المال میں جمع کراؤ گے۔ اس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہتھیار ملے، جنگی آلات اور ہتھیار ملے، اور جانور اور اسی طرح انسان غلام اور باندیاں بہت زیادہ بنائے گئے۔ اس طرح جو ہے شاندار فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی میں ایک یہودی سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ نامی بیٹی، وہ بھی قید کر کے لائی گئی، جو بعد میں مسلمان ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا، جو ام المومنین بنی، حضرت صفیہ، ام المومنین صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اس غزوہ کا پس منظر تھا، جس میں مسلمانوں کو بڑی تعداد میں جو ہے ہتھیار اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ اسی غزوہ کے فوراً بعد ایک زینب نامی یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی، کھانے کے اندر ملا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کو کھایا، فوراً آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فوراً اس کو تھوک دیا، باہر نکال دیا، اور آپ نے روک دیا صحابہ کو کہ کوئی اس کو نہ کھائے، اس کے اندر زہر ہے۔ یہ اس طرح کی سازشی قوم ہے یہودی، پہلے دن سے اور آج تک ان کی سازشیں چل رہی ہیں، اور قیامت تک چلے گی۔ سب سے مکار قوم دنیا کے اندر یہودی قوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کا پتہ چل گیا، بخاری میں روایات ہے اور دوسری کتابوں میں روایات ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فوراً روک دیا،
اور آپ نے فرمایا کہ اس کے گوشت نے مجھے بتایا کہ مجھے نہ کھائے، میں مسموم ہوں، میرے اندر زہر ہے۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا حضرت بشر بن برا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اس کھانے کے اندر۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے تھے، تھوڑا سا ان کے زہر اندر چلا گیا، لہذا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر اس عورت کو اپنی ذات کے لیے تو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر اس صحابی کی شہادت کے بعد ان کے قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہ تھا غزوہ خیبر کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔